فرمایا تمہارے دنوں میں سب سے بہترین دن جمعہ کا دن ہے، اس لیے اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو۔ فإن صلاتکم معروضۃ علی، اس لیے کہ تمہارا درود مجھ تک پہنچایا جاتا ہے۔ صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ کیف تعرض علیک صلاتنا وقد ارمت، ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچایا جائے گا جبکہ آپ جب دنیا سے جائیں گے قبر میں جسم آپ کا ختم ہو جائے گا تو ہمارا درود آپ تک کیسے پہنچے گا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ حرم علی الارض اجساد الانبیاء، اللہ تعالیٰ نے پیغمبروں کے جسموں پر زمین پر پیغمبروں کے جسموں کو حرام کر دیا، زمین کسی پیغمبر کے جسم کو کبھی ختم نہیں کرتی۔ تو یہ بھی امت کا اجماعی عقیدہ ہے کہ جتنے بھی انبیاء ہیں ان کے جسم بالکل سلامت رہتے ہیں۔ شہداء میں تو یہ بہت زیادہ مشاہدہ ہوتا ہے، بہت سارے شہداء کے جسم سلامت رہتے ہیں۔ تو ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صلی علیہ صلاۃ صلی اللہ بہا عشرہ، جس نے مجھ پر ایک دفعہ درود بھیجا، درود کہتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تعالیٰ سے خصوصی رحمت کی دعا کرنا۔ ایک ہوتا ہے عام دعا کسی کے لیے بھی رحمت، صلات کہتے ہیں خصوصی رحمت جو اللہ اپنے خاص بندوں پہ کرتا ہے۔ اس لیے صلات کا جو لفظ ہے نا، یہ درود اور صلات یہ پیغمبر کے علاوہ کسی کے لیے جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ صلات خاص کس کے خاصہ ہے؟ یہ پیغمبروں کا۔ اس لیے ہم اللہم صلی علی محمد تو کہہ سکتے ہیں لیکن یوں نہیں کہہ سکتے اللہم صلی علی فلان۔ تو وہ صلی جو ہے نا صلات، یہ خاص قسم کی رحمتیں ہوتی ہیں جو اللہ پیغمبروں پر بھیجتے ہیں۔ کبھی قرآن میں آتا ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمہ، کہ جو لوگ صبر کرتے ہیں ان پر اللہ کی خصوصی رحمتیں بھی ہیں اور رحمت بھی ہے۔ تو پتہ چلا صلات اور رحمت میں فرق ہے، صلات اعلیٰ قسم کی رحمتوں کو کہتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے میرے لیے ایک مرتبہ رحمت کی دعا کی، درود شریف پڑھا میرے لیے، تو اللہ اس پر 10 رحمتیں بھیجتے ہیں۔ اور جمعہ کے دن زیادہ فضیلت ہے درود شریف پڑھنے کی۔ البتہ یہ جو جمعہ کے دن میں حدیث مشہور ہے کہ 80 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں جمعہ کے دن درود پڑھنے سے، یہ حدیث سند کے لحاظ سے کمزور ہے۔ لیکن یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ جمعہ کا دن سب سے بہتر دن ہے، فَأَكْثِرُوا عَلَيَّ مِنَ الصَّلَاةِ فِيهِ، لہذا اس دن مجھ پہ کثرت سے درود پڑھا کرو، یہ بالکل صحیح حدیث۔ جمعہ کے دن درود شریف کی اضافی فضیلت ہے، آج چونکہ جمعہ کا دن ہے تو اس لیے میں نے کہا کہ اس بارے میں تھوڑی سی بات کروں۔ ایک اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تجعلوا قبری عیدا وصلوا علی فإن صلاتکم تبلغنی حیث کنتم، فرمایا میری قبر کو عیدگاہ نہ بناؤ، جیسے میلوں کی جگہ ہوتی ہے نا، میلے ٹھیلے، عید پہ جب سب لوگ جمع ہو کے خوشیاں مناتے ہیں تو جیسے مزاروں پہ ہوتا ہے نا قوالیاں ہو رہی ہیں اور یہ میلے ٹھیلے ہو رہے ہیں آج کل دیکھا ہے، تو پہلے زمانے میں بھی جب کوئی نیک آدمی دنیا سے جاتا تھا تو لوگ اس کی قبر پہ دھرنے مار کے بیٹھ جاتے تھے، اور وہ مجاور اور یہ سب جو ہمارے یہاں ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا کہ میری قبر کے ساتھ یہ کچھ مت کرو، البتہ مجھ پہ درود پڑھا کرو، اور فرمایا کہ تم جہاں سے بھی درود پڑھو گے یہ مجھ تک پہنچے گا۔ اور حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ، کہ جب بھی کوئی مجھ پر سلام بھیجتا ہے اللہ میری روح کو میرے جسم میں لوٹاتے ہیں اور میں اس کے سلام کا جواب دیتا ہوں۔ اب یہ کیسے ہوتا ہے؟ چونکہ یہ برزخی زندگی میں ہے لہذا اس کی کیفیات میں اور گہرائی میں جانے کی اجازت نہیں ہے، جیسے اللہ بہتر سمجھتے ہیں یہ ہوتا ہے، اس کی حقیقت کا ہمیں علم پوری طرح نہیں ہے، برزخی زندگی ہے۔ اور حدیث میں آتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رغم انف رجل ذکرت عنده فلم يصلی علی، اس شخص کی ناک خاک آلودہ ہو جائے جس کے سامنے میرا نام لیا جائے، میرا تذکرہ ہو اور وہ مجھ پہ درود نہ پڑے۔ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا البخیل من ذکرت عنده فلم يصلی علی، وہ شخص کنجوس ہے، بخیل ہے جس کے سامنے میرا نام آئے اور مجھ پہ درود نہ پڑے۔ یعنی اتنی بڑی شخصیت اور اتنے بڑے محسن اعظم کا تذکرہ آ رہا ہے اور اس کی زبان سے دعا بھی نہیں نکلتی، تو اس سے بڑا کنجوس دنیا میں کون ہو سکتا ہے؟ ایک اور حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص کو دعا مانگتے ہوئے دیکھا جس نے درود شریف پڑھے بغیر دعا شروع کر دی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس نے دعا میں جلدی کی ہے۔ پھر فرمایا تم میں سے جب کسی شخص کو دعا مانگنی ہو پہلے اللہ کی حمد و ثنا پڑھے پھر مجھ پر درود بھیجے۔ اللہ نے اہل ایمان کی صفات بیان کی بہت ساری، ان میں ایک صفت والذین ہم لاماناتہم وعہدہم راعون، یہ لوگ اپنی امانتوں اور معاہدوں کی رعایت کرتے ہیں۔ اللہ کرے یہ آیت ہم سب کی سمجھ میں آ جائے۔ امانت کا کیا مطلب ہے؟ امین کہتے ہیں قابل اعتماد، ٹرسٹ، جس پہ آپ کو ٹرسٹ ہو، آپ اس کی طرف سے بے خوف ہو۔ امن سے نکلا ہے نا، امن، امن کسے کہتے ہیں؟ سلامتی، امن، جنگ کے اپوزٹ کو امن کہا جاتا ہے۔ اور امین آپ اس سے بے خوف ہو، آپ جس کو اپنی امانت دیتے ہو اس کو بھی امین کہا جاتا ہے۔ آپ کسی کے پاس اپنی امانت رکھواتے ہو
تو جس کے پاس آپ نے امانت رکھوائی ہے اسے کیا کہا جاتا ہے؟ امین۔ کیوں امانت کیوں رکھوا رہے ہو؟ آپ اس سے بے خوف ہو، آپ کو پتا ہے بھائی یہ بندہ ایک نمبر ہے، میں اس کے پاس کچھ بھی رکھواؤں گا تو مجھے ٹرسٹ ہے، اس پہ اعتماد ہے، یہ اس میں ڈنڈی نہیں مارے گا، گھپلا نہیں کرے گا۔ آپ رکھوا کے چلے جاتے ہو سفر میں، کہیں بھی اعتماد کرتے ہو آپ اس کے اوپر۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی امانت رکھوائی جاتی ہے نا تو یہ اپنے ٹرسٹ کو، اپنے اعتماد کو ٹھیس نہیں پہنچانے دیتے، یہ اپنے عمل سے ثابت کرتے ہیں کہ واقعی ہم قابل اعتماد ہیں، کہ ہم پہ کسی بھی چیز میں کوئی ٹرسٹ کیا جائے، کوئی راز ہمیں دے دیا اسے فاش نہیں کرنا، تو یہ اس میں پورے اترتے ہیں۔ اب آج بتاؤ، آج کیا مسلمان اس معیار پہ پورے اترتے ہیں؟ حدیث میں آتا ہے المجالس بالامانہ، جب بھی ہم کوئی نجی محفل میں بات کر رہے ہوتے ہیں وہ بھی ایک امانت ہوتی ہے۔ آپ نجی محفل میں بات کرو، اگلا جا کے اس کو پوری دنیا میں پھیلا دیتا ہے۔ تو یہ کیریکٹر جو ہے نا، کیریکٹر لیس ہونا، یہ بہت بری خصلت ہے۔ ابھی وہ ایک ٹک ٹاک پہ ایک ویڈیو آئی نا، وہی جو بناتے ہیں منہ پہ لال وہ ڈال کے بڑے زبردست چیزیں بنا رہے ہوتے ہیں، اس میں ایک بچے نے اپنی اماں سے کہا، نہیں اپنے ابا کو فون کیا کہ اماں کی برتھ ڈے منا رہا ہوں، سرپرائز دوں گا، امی کو نہیں بتانا۔ ابو نے آفس میں امی کو فون کیا کہ تمہاری برتھ ڈے کر رہا ہے، سرپرائز دے رہا ہے، لیکن میرے بیٹے کو نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے، میرے بیٹے کو نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ شوہر کا فرض بنتا تھا نا اب نہ بتائے۔ شوہر نے فوراً اپنی بیگم کو فون کیا کہ میرے بیٹے نے فون کیا ہے کہ تمہیں سرپرائز دینا چاہتا ہے اور اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا ہے، تو اس لیے برتھ ڈے میں چلی جانا، لیکن بیٹے کو یہ نہ بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ اماں کہاں پیٹ میں رکھتی بات، اماں نے فوراً بیٹے کو فون کیا، کم وقت تو نے، یعنی ہاں بیٹا تم نے مجھے سرپرائز دینا تھا نا، تو تمہارے ابا نے مجھے بتا دیا ہے کہ آج میری برتھ ڈے، لیکن ابا نے یہ کہا ہے، منع کیا ہے کہ یہ بیٹے کو نہیں بتانا، لہذا ابا کو فون کر کے یہ نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا ہے۔ بیٹا بھی پیٹ کا ہلکا، اس نے ابا کو فون کیا کہ آپ نے اماں کو کیوں بتا دیا، لیکن اب اماں کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا، اور پھر آپ نے اماں کو بتایا اور اماں نے مجھے بتایا، سمجھ رہے؟ اماں کو نہیں بتانا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ آپ نے اماں کو بتایا، یہ چکر چل رہا ہے۔ پھر ابا فون کر رہے ہیں، جب میں نے منع کیا تھا بیٹے کو نہیں بتانا تو تم نے کیوں بتایا؟ اب بیٹے کو یہ نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتایا اور تم نے پھر بیٹے کو بتایا اور پھر بیٹے نے مجھے بتایا، یہ بیٹے کو نہیں بتانا، تو یہ چکر چل رہا ہے۔ تو پھر یہی چل رہا ہے کہ تم اس کو نہیں بتانا کہ میں نے تمہیں بتا دیا، کہ اس نے مجھے بتا دیا، کہ تم نے اس کو بتایا، اور کیوں بتایا کہ میں نے تمہیں بتایا ہے۔ یہ مارکیٹ میں ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ یہ چل رہا ہے مارکیٹ، تو مارکیٹ میں یہی چل رہا ہے، کوئی راز نہیں رہا، فوراً پیٹ میں گدگدیاں ہونا شروع ہو جاتی ہیں کہ جا کے بتائیں کیسے یار کسی کو۔ تو اللہ کہتے ہیں ایمان والے لوگ جو ہیں وہ امانت کی رعایت کرتے ہیں، کوئی بات کسی کو بتا دی، اپنی خفیہ بات سینے میں لے کے رکھتے ہیں، اس کو کسی کے سامنے ظاہر نہیں کرتے۔ ندیم شاد ایک شاعر ہے انڈیا کے، بڑا اچھا شعر ہے، وہ کہتے ہیں پتھروں سے کہو راز دل، یہ نہ دیں گے دغا آپ کو۔ پتھر جو ہے نا بدھ بن کے کھڑا رہے گا ساری زندگی، اس کے سامنے جو مرضی بولو گے دغا نہیں دے گا۔ اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں، اے ندیم آج کے دور میں آدمی کا بھروسہ نہیں۔ اس کا ایک اور شعر سنا دیتا ہوں، شروع میں آپ خوش ہوں گے، آخر میں پھر پریشان ہو جائیں گے۔ کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور، مجھے بہت پرانا ہو گیا نا سنا ہوئے، کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ غرور تجھ کو ہے، کچھ اس طرح کا شعر ہے، جس پہ کیا ہے شعر، کسی کو یاد ہے تو سناؤ۔ کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے۔ اب آپ پریشان خوش کہ یار پتہ نہیں کون تھی آنگن میں۔ کل وہ میرے بھی آنگن میں تھی جس پہ تجھ کو غرور آج ہے، کل وہ شاید تجھے چھوڑ دے، اس خوشی کا بھروسہ نہیں۔ یعنی جن خوشیوں پہ آج تو اترا رہا ہے، دولت، شہرت، مزے کی لائف، اس پہ اترا مت، کل وہ میرے آنگن میں تھی اور میں بھی ایسے ہی غرور کرتا تھا، آج ان خوشیوں نے مجھے چھوڑ دیا، کل تجھے بھی چھوڑ سکتی ہیں، تو اس خوشی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ دیکھو نا انڈیا میں جہاز تباہ ہو گیا، سارے خوش جا رہے تھے، لندن جا رہے ہیں، انجوائے کریں گے لائف کو، بیچارہ ایک شخص آیا اپنی پوری فیملی کو، پریوار کو، خاندان کو لے کے جا رہے ہیں، سیلفیاں بنا رہے ہیں سب لوگ، دڑام سے جہاز گرا، سب خوشیوں کو آگ لگ گئی۔ اور اس سے ہمیں کیا عبرت ملتی ہے؟ سب کچھ کس کے ہاتھ میں ہے بھائی؟ اللہ کے ہاتھ۔ اور دیکھو آپ نے موٹیویشنل اسپیکر سے سنا ہوگا کہ جو ٹائم پہ کام کرتے ہیں ہمیشہ کامیاب وہی ہوتے ہیں۔ سکسیسفل ہونے کی، کامیاب لوگوں کی جو 7 بڑی علامتیں ہیں نا، بہت بڑی بڑی 7 علامتیں گوروں نے لکھی ہیں کہ کام، ان میں ایک یہ بھی ہے کہ یہ ٹائم کے پابند اور یہ سب چیزیں۔ وہ جو ایک لڑکی بچی ہے نا جہاز میں تباہ ہونے سے، وہ صرف اس لیے بچی ہے کہ ٹائم کی پابند نہیں تھی، وہ سمجھ رہے ہیں؟ انڈیا کا جو جہاز اڑا اور 3-4 منٹ کے بعد ہی وہ گر کے تباہ ہو گیا، اس میں ایک بندہ تو وہ تو اللہ نے بچا لیا، پیچھے سے دم سے نکل گیا، وہ اللہ اس کو زندگی دے، لیکن ایک لڑکی بچ گئی۔ کیوں بچی ہے؟ ٹائم پہ نہیں پہنچی تھی۔
تو کہاں گئی وہ ساری کامیابی اور سکسیسفل لائف کے بنیادی اصول کہ آپ ہر کام پرفیکٹ کریں، ٹائم پہ کریں، آپ کامیاب ہوں گے؟ نہ 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 نہ، کچھ لوگ بغیر ٹائم کے کام کریں تو کامیاب ہو جاتے ہیں، ٹائم پہ کریں تو بیڑا غرق۔ تو وہ تو ٹائم پہ نہیں پہنچی، لیٹ ہونے کی عادت ہوگی لیٹ ہونے کی، ورنہ لگتا نہیں ہے کہ ایئرپورٹ بھی کوئی بندہ لیٹ ہو جائے۔ ایئرپورٹ کا تو پتا ہوتا ہے بھائی اتنے پہلے پہنچنا ہے، تو ٹائم پہ نہیں پہنچی اور اللہ کا فضل ہوا۔ اس سے ہمارے پاکستانی نوجوانوں کو کتنی موٹیویشن ملی ہے کہ صبح جلدی اٹھنا اور رات کو ٹائم پہ سونا، یہ ناکام لوگوں کی علامت ہے۔ جو تھوڑی سی موٹیویشن ملی تھی نا، اس کا بھی بیڑا غرق ہو گیا۔ تو لیکن اس کا جواب میں آپ کو دیتا ہوں، اس کا جواب کسی کے باپ کے پاس بھی نہیں ہے، اس کا جواب صرف اسلام کے پاس ہے، کسی کے پاس اس کا جواب نہیں ہے۔ بھائی آپ کوئی بھی آپ کو سمجھا رہا ہوں نا ٹائم پہ کی پابندی کریں تو آپ کامیاب ہوں گے، سکسیسفل لائف ہے، تو آپ بتا دیں سر اس نے تو ٹائم کی پابندی کرتی تو آج جا چکی ہوتی، اس کی تو سارا ویژن کی ایسی کی تیسی، اس کو تو بچایا کس چیز نے؟ ٹائم کی پابند نہیں ہے۔ تو اس کا جواب اسلام نے دیا ہے۔ اسلام نے یہ دیا ہے کہ آپ کامیابی کے اسباب کے پابند ہیں، کامیابی کے جو اسباب ہیں ان کو اختیار کریں۔ اس پہ آپ کو وہ کامیابی ملے گی یا نہیں ملے گی، یہ آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، یہ کس کے ہاتھ میں ہے؟ اللہ کے۔ اللہ کی مرضی اس کامیابی میں ناکام کر دے، ناکامی میں کامیاب کر دے، یہ اللہ کا مسئلہ ہے، آپ کا نہیں ہے۔ آپ کامیابی کے اسباب اختیار کریں، پھر ناکام بھی ہو گئے تو اللہ کہتا ہے یہ دنیا کی ناکامی نہیں ہے، میں کامیاب کر دوں گا۔ اصل آخرت ہے، دنیا نہیں ہے۔ دنیا میں کامیابی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ فیل ہو جاتے ہیں، اور ناکامی کے اسباب اختیار کرنے والے بہت دفعہ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ تو یہ تو بظاہر نا انصافی ہے کہ اللہ جو ٹائم کے پابند تھے وہ مر گئے، اور جو سست دیر سے اٹھے وہ بچ گئے۔ آپ کہہ سکتے ہیں ہو سکتا ہے کوئی ایکسیڈنٹ ہو گیا اس کے ساتھ، بھائی ایکسیڈنٹ نہ بھی ہوا ہوتا، سست بھی ہوتی تو آج بچنا تھا اس نے، صحیح ہے نا، آج اس نے بچنا تھا۔ تو یہ اللہ پہ ایک اشکال ہوتا ہے نا کہ اللہ جو ٹائم کے پابند ہیں ان کا تو بیڑا غرق ہو گیا، اور جو ٹائم کے پابند نہیں ہیں، لیٹ پہنچ رہے ہیں، سست ہیں، وہ کامیاب ہو رہے ہیں، اس کا مطلب سست بننا چاہیے۔ تو اللہ جواب میں کیا کہے گا؟ غیر مسلم کے پاس تو کوئی جواب، کہے گا لک تھی بھائی، ایک لک تھی، کیا کر سکتے ہیں۔ اللہ اس کا جواب دیتا ہے کہ تم جس چیز کو کامیابی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ کامیابی ہے نہیں، اور تم جس چیز کو ناکامی سمجھ رہے ہو حقیقت میں وہ ناکامی ہے نہیں۔ اصل کامیابی آخرت کی ہے۔ جو چست لوگ ہوتے ہیں اور اپنی چستی کو صحیح سمت میں لے کے جا رہے ہوتے ہیں آخرت کے لیے، تو بے شک وہ دنیا میں ناکام ہو جائیں، آخرت میں کیا ہے؟ کامیاب۔ اور جو سست لوگ ہوتے ہیں وہ دنیا میں کامیاب ہو بھی جائیں، آخرت میں کیا ہے؟ ناکام۔ آخرت میں سست، جنت میں تھوڑی جائے گا، سست نہیں جائے گا جنت میں۔ دیکھو حدیث میں آتا ہے ایسے پیغمبر بھی دنیا میں آئے جنہوں نے دین کی دعوت کا کام شروع کیا، ایک شخص بھی ایمان نہیں لایا اور ان کو قتل کر دیا گیا۔ دنیاوی لحاظ سے وہ اپنے ویژن میں کامیاب ہوئے یا ناکام؟ بولو، دنیاوی لحاظ سے کیا ہوئے؟ وہ ناکام۔ بھائی ایک شخص تو لے آتا نا ایمان، ایک بھی نہیں لایا اور قتل کر دیا گیا، لیکن آخرت میں کیا ہے؟ کامیاب ہے بھائی۔ اور وَالسَّمَاءِ ذَاتِ الْبُرُوجِ میں جو اللہ نے بیان کیا، سورہ بروج میں واقعہ، اس میں کیا تھا کہ ایک نوجوان بادشاہ نے کہا جادوگر سے، نا بادشاہ لوگ اس کے جادوگر تھے جو لوگوں کو الو بناتا تھا، تو اس سے بادشاہوں کے منجن بھی بکتے ہیں۔ جیسے پھونکوں والی سرکار اپر لیول پہ تعلقات ہیں تو اوپر تک کھانچے چلتے ہیں ان کے، یہ چھوٹے موٹے لوگوں کا کام چھوٹی موٹی پھونکیں ہوتی ہے۔ اتنے بڑے پیمانے پر ہول سیل کے حساب سے اگر کوئی پھونک مار رہا ہے تو اس کا مطلب اونچی سطح پہ، چاہے وہ اسٹیبلشمنٹ ہو، چاہے وہ ہمارے سیاسی لیڈر ہو، کہیں نہ کہیں اس کا کھانچا چل رہا ہے۔ ورنہ اتنی پھونک کہاں سے آ رہی ہے بھائی؟ تو یہ باقاعدہ اسٹیبلشمنٹ میں کچھ لوگ ہوتے ہیں، پوری نہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، اور پھر سیاسی لیڈروں میں کچھ لوگ ہوتے ہیں جن سے ان کے رابطے ہوتے ہیں، تو وہاں سے ان کو پائپ لائن ہوتی ہے، وہاں سے پھونک ان میں بھری جا رہی ہوتی ہے اور یہ آگے پارسل کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اتنے اونچے پیمانے پر یہ ہوتا نہیں ہے اپر لیول میں اتنے تعلقات کے بغیر۔ چھوٹے موٹے عامل یہ ادھر ادھر چتونگڑے گھوم رہے ہوتے ہیں، ان کے کوئی تعلقات نہیں ہوتے۔ تو اب کیا ہے، اب جو بادشاہ تھا نا اس نے کیا کیا، اس نے کہا کہ جادوگر کو بلایا، پھونکوں والی سرکار جو اس زمانے کی تھی، کیونکہ وہ بھی شعبدے دکھاتے ہیں نا، یہ بھی دیکھو ہڈی ٹوٹی ہوئی تھی ہم نے جوڑ دی، لنگڑا تھا ایک دم سیدھا چلنا شروع ہو گیا تھا، یہ سارے شعبدے ہوتے ہیں، جادوگروں کے پاس ہوتے ہیں شعبدے۔ تو بادشاہ نے جادوگر کو بلایا اور کہا کہ جادوگر نے کہا کہ دیکھو میں مرنے والا ہوں، تو آپ کوئی بندہ دے دو جس کو میں یہ جادو سکھا دوں، یہ شعبدے بازیاں، کوئی نوجوان دے دو، جوان خون ہو، تاکہ کچھ عرصہ چل تو سکے نا، وہ تو آپ کی کام آئے گا، یہ منجن دبا کے چلتا رہے گا آپ کا۔ تو ایک نوجوان کو بادشاہ نے دے دیا، کسی گھر غریب فیملی سے لیا ہوگا، بھائی اس بے روزگار ہے، اس کو سکھاؤ۔ یہ صحیح حدیث سے یہ مضمون ثابت ہے جو میں بیان کر رہا ہوں سورہ بروج کی تفسیر میں۔ تو اب ہوا کیا
کہ جو وہ جو جادوگر تھا نا, جو نوجوان تھا, اس نے جادو سیکھنا شروع کیا اس زمانے کی پھونکوں والی سرکار سے کہ یار صرف یہ پھونک, آپ کے کل مرنا بھی ہے نا, پھونک نکلے گی بہرحال ایک دن, کتنی بھی پھونکوں کے سلنڈر بھروا لو, موت کا فرشتہ آتا ہے تو اچھے اچھوں کی پھونک نکال دیتا ہے. تو اس سے پہلے کہ بادشاہ کی پھونک نکل جائے, کسی اور کو یہ پھونکوں والا فن سکھا دیا جائے. تو جادوگر بڈھا ہو گیا تھا, اس نے پھر اس نوجوان کو سکھانا شروع کیا. اب اللہ کی قدرت یہ کہ وہ بچہ جب اپنے گھر سے نکل کے آتا تو راستے میں ایک راہب, اس دور میں عیسائی مذہب برحق مذہب تھا, عیسائیت, اس میں راہب جو عیسائیوں میں بزرگ ہوا کرتے تھے, تو راستے میں ایک بزرگ تھے. تو بابے ہر دور میں رہے ہیں, یہ ذہن میں رکھنا, جو کہتے ہیں نا بابوں کو نہیں مانتے وہ اسلام ہی کو نہیں مانتے. ہاں, دو قسم کے بابے ہوتے ہیں, برے بابے اور ایک نیک بابے. تو بابوں سے تعلق کے بغیر دین نہیں آتا میرے بھائی. ہاں, بابا صحیح ہونا چاہیے, خود صحیح عقیدے پر ہو, لیکن یہ کہنا میرا کوئی بابے ہی نہیں ہے تو اس کا مطلب یہ گمراہ ہے. تو راستے میں ایک بابا تھا, راہب, اللہ والا. تو یہ نوجوان جب جادوگر کے پاس آتا تو آتے ہوئے بھی اس راہب سے ملتا ہوا آتا اور گھر جاتے ہوئے بھی راہب سے ملتا ہوا آتا. جب جادوگر کے پاس آتا تھوڑی دیر ہو جاتی, جادوگر پوچھتا دیر سے کیوں آئے ہو, تو یہ کچھ گول مول بات کر دیتا, گھر میں دیر ہو گئی. اور جب گھر دیر سے پہنچتا تو وہاں گول مول بات کر دیتا. گھر والوں کو نہیں بتا رہا تھا میں راہب کے پاس جا رہا ہوں, کیونکہ گھر والوں کو بتا دیتا گھر والوں نے پکڑ کے کوٹنا تھا. گھر والوں نے پھونکوں والی سرکار کے پاس بھیجا ہے اور آپ مفتی طارق مسعود صاحب کے پاس آ رہے ہو بیچ میں سرکار کے خلاف باتیں سننے کے لیے, تو گھر والوں کو غصہ آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ خیر ہم تو بزرگ نہیں ہیں, وہ واقعی بزرگ تھا, یعنی کوشش کر رہے ہیں بزرگ بننے کی. تو اب وہ راہب کے پاس 2 دفعہ اور 1 دفعہ کس کے پاس, بولو, جادوگر کے پاس. تو اس نوجوان کو راہب کی باتیں زیادہ اٹریکٹ کرنے لگی کہ یار اس کی باتوں میں توحید ہے, نماز ہے, روزہ ہے, صلہ رحمی ہے, اوٹ پٹانگ پھینکتا نہیں ہے, لمبی لمبی ہے, لاجک کی بات کرتا ہے. اور یہ جو جادوگر ہے یہ لالچی بھی ہوتے ہیں, جھوٹے بھی ہوتے ہیں, کذاب بھی ہوتے ہیں, اور بہت ساری فحش حرکتوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں. کتنی لوگوں کی عزتوں کو لوٹا ہے نا ان